اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں امتحان کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں ہے۔ دنیا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ اور ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو جس طرح کے مسافر۔ تو یہاں ہم دنیا میں امتحان کی جگہ میں ہیں اور ہم سب مسافر ہیں۔ دنیا میں ہر بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ موت کو مسلمان بھی مانتا ہے اور اس طرح کافر بھی مانتا ہے۔ ہم اگر موت کو بھول بھی جائیں، اگر ہم موت کو بھول بھی جائیں، تب بھی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ ہم کو پیغام فنا دیتی ہیں۔ روزانہ سورج طلوع ہو کر جب غروب ہوتا ہے، انسانیت کو سبق دیتا ہے، جس طرح آج میں غروب ہو رہا ہوں، اسی طرح تمہاری زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کا اور میرا جو مستقبل ہے وہ دو قسم پر ہے۔ ایک مستقبل دنیا کا ہے، ایک مستقبل آخرت کا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی عارضی، دنیا کا مستقبل بھی عارضی۔ آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ والی اور آخرت کا مستقبل بھی ہمیشہ والا۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی ہی یہاں محنت کرنی چاہیے، اور جتنا انسان نے آخرت میں رہنا ہے آخرت کے لیے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، بڑی مستی میں ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، خوشی میں، اللہ اس کے رسول کو بھولا ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کا میرا کفن بھی بازار میں آ چکا ہے اور ہم نے دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ تو محققین نے لکھا ہے، اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، تو جب وہ مرے گا تو اس کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوگا۔ اس کی جب روح قبض ہوگی تو بڑی آسانی کے ساتھ اور سیدھا مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ جنت والا ماحول قبر میں اللہ پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر گناہ گار ہوگا تو مرنے کے وقت بھی اس کی روح میں بھی سختی کے ساتھ اور قبر میں بھی عذاب کی نظر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو انسان اپنی قبر کو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا اپنے اعمال سے ہی بنا سکتا ہے۔ تو محققین نے لکھا ہے، 4 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ 4 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی میری قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر نماز باجماعت پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ کرنے سے، اور صدقہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ کوئی کسی کو مالدار کہے، بڑا سخی کہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز باجماعت ادا کرے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک کی صحیح تلاوت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، تو اس کا بھی یہی لکھا ہے کہ وہ قرآن غلط پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ حضرت انس سے روایت نبی پاک کا یہ فرمان ہے۔ تو صحیح قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ہم تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی میری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ چوتھے نمبر پر تسبیحات کی کثرت سے،
لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ تسبیحات رات دن اپنی زبان کو عادت بنائیں۔ اگر آپ ان تسبیحات کو رات دن غمی میں خوشی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ آپ کی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ یہ 4 اعمال ہیں، آپ یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو موت ہوتی ہے، موت مرنے کا نام نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، جگہ بدلنے کا نام ہے، پلیٹ فارم بدلنے کا نام ہے، موت مرنے کا نام نہیں ہے۔ مر گیا، ختم ہو گیا، یہ تو کافروں کا نظریہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ نظریہ ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مر گیا تو مٹی ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، یہ امتحان ہے، آگے جزا سزا ہے۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، جگہ بدلنے کا نام ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں چلا گیا۔ تو یہ جو موتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے متوجہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پھر بھی موت سے عبرت حاصل نہ کریں، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 قول ہیں، ان کے آخری حصہ یہ ہے کہ انسان کی عبرت کے لیے موت ہی کافی ہے، انسان کی عبرت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ تو میں نے 4 اعمال آپ کو بتائے جس کی وجہ سے آپ کی میری قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ نماز کی پابندی باجماعت، دوسرے نمبر پر صدقہ اللہ کی رضا کے لیے، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی صحیح تلاوت، چوتھے نمبر پر تسبیحات کی کثرت، رات دن نوجوان بوڑھا عورت مرد اس کی کثرت کرے گی۔ یہ 4 اعمال محققین نے قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ 4 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر جھوٹ بولنا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اللہ آپ کو مجھے محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو پہلے نمبر پر جھوٹ ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے کسی معاملے میں بھی، اللہ معاف کرے، دنیا دار تو کیا دیندار بھی اس میں ملوث ہے، تو بہرحال تو جھوٹ اگر ہم بولیں گے آپ کی میری قبر جہنم کا گڑھا بنے گی، تو ہم اگر جھوٹ سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی میری قبر روشن ہوگی۔ پہلے نمبر پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پر جو بندہ خیانت کرتا ہے اس کی قبر بھی جہنم کا گڑھا بنے گی۔ تیسرے نمبر پر چغل خوری کرنا، کسی کو آپس میں لڑانا اور ایسے طریقے اور ایسی باتیں کرنا تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑے، چغل خوری کی وجہ سے انسان کی قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے، جو بندہ پیشاب کی چھینٹکوں سے نہیں بچتا اس کی قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو یہ 4 اعمال ہیں، جو انسان اس سے بچے گا آپ کی میری قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اگر ہم اس کو نہیں بچیں گے آپ کی میری قبر جہنم کا گڑھا ہوگی۔ تو حدیث پاک میں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی فوت ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوذر حضرت فاطمہ کی قبر پر گئے رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو مفتی عاشق بلندشہری جو دارالعلوم کراچی کے مفتی رہے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پر حضرت ابوذر صحابی رسول گئے اور قبر کو مخاطب ہو کر کہا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کون آ رہی ہے؟ اب یہ سے قبر کے مخاطب ہو گئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس نبی کی بیٹی حضرت علی کی گھر والی حضرت حسن حسین کی امی آ رہی ہے؟ یہ قبر کو مخاطب ہو کے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جیسے انہوں نے کہا، وہ اللہ جس نے آپ کے میری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، ہاتھ کو آپس میں ملاؤ تو آواز نہیں نکلتا، یہ بھی چمڑا ہے، زبان بھی چمڑے کی بنی ہوئی ہے، وہ مل تو آواز نکل رہی ہے، تو یہ اللہ کی قدرت سے بولتے ہیں، زبان کا کمال نہیں ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم بولتے ہیں۔ اس اللہ نے اس زمین کو قدرت دی، وہ قبر کا حصہ جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے دفن ہونا تھا، وہاں سے آواز آئی حضرت ابوذر غفاری صحابی رسول کو کہ یہ جگہ حسب نسب والی نہیں ہے، یہ نیک اعمال والی جگہ ہے، ولا ینجو الا کثر خیر، یہاں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ خیر کو لے کر نہ آئے اور قلب سلیم لے کر نہ آئے اور خالصتاً اعمال لے کے آئے گا تو یہ اس کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ کے میرے لیے یہ سبق ہے، جب نبی کی بیٹی کے لیے یہ معاملہ ہے تو آپ کے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو قبر کے یہ موت
کہ جو مواقع ہوتے ہیں ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں. یہ رسم رواج نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو گئے، دعا مانگ لی اور چلے گئے. یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے. سبق حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع بناتے ہیں. وہ تو سب کو آنی ہے. اور حدیث پاک میں معاشرے کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ عقل مند وہ بندہ ہے جو کاروبار اچھے طریقے سے چلائے، دنیا اس کو عقل مند کہتی ہے. جو جھوٹ فریب میں بڑا مہارت رکھتا ہو، کہتے یہ بڑا چلاک بندہ ہے، اس کو دنیا عقل مند کہتی ہے. آیا کہ آج ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے، ابن ماجہ یا ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، من اخیس الناس، لوگوں میں، ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا انسان عقل مند ہے. اور دوسرے نمبر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا یہ عقل مند ہے. دوسرے نمبر پر جو بندہ موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے، اولئک الاقیاس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ بڑا عقل مند ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کی کوئی بندہ تعریف کر رہا تھا، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا انسان ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بندہ خاموش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتائیں وہ بندہ موت کو بھی یاد کرتا ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، موت کو تو ذکر ہم نے اس سے نہیں سنا. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ خواہشات پر عمل کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے خواہشات پر ہی عمل کرتے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے. محققین نے لکھا ہے، موت کو یاد کرنے کے تفسیر قرطبی میں، اور اس طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کو یاد کرنے کے 3 فائدے ذکر فرمائے ہیں. اگر ہم موت کو یاد کریں گے، پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل مند قرار دیا ہے. اور موت کو ہم کثرت سے، ہم تو صرف موت کے کسی کی فوتگی پر ہم یاد رکھتے ہیں، پھر بازار میں، اپنی خوشیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں پھر ہم موت کو بھول جاتے ہیں. جب کہ ہم موت کو بھول بھی جائیں، ہم دن بدن رات دن گزر رہا ہے، ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا، ہم بڑے نہیں ہوں گے. میرے زندگی کے 30 سال ختم، آپ کی زندگی کے 70 60 سال جتنی جس کی زندگی ہے، یہ دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گی. دوبارہ ان دنوں میں موت ہی آئے گی. ہم دن رات دن موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی طرح تو اس کو 3 فائدے، جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا اور جو نہیں کرے گا، 3 نقصان. 3 فائدے ذکر کیے اور 3 نقصان ذکر کیے. اور یقیناً اگر آپ اس کو سنیں گے، یقیناً یہ بات ہمارے اندر موجود ہے. پہلے نمبر پر جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا، تاجیل اللہ تعالیٰ اس کو جلدی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. اور حقیقت بات ہے، اگر ہم موت کو یاد رکھیں تو دنیا کی خواہشات ہمارے دل میں نہیں آ سکتی، دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی. کاروبار کرنا، تجارت کرنا گناہ نہیں ہے، دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا کو دل میں جگہ دینا گناہ ہے. دنیا کو مقصد زندگی سمجھنا یہ گناہ ہے. پہلے نمبر پر جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو توبہ کی جلدی توفیق عطا فرما دیں گے. اسے خوف ہوگا کہیں ایسا نہ ہو میں بغیر توبہ کے مر گیا تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی فکر اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. دوسرے نمبر پر اگر انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا، جو رزق، جو کاروبار، جو تجارت، جتنا بھی اس کو نفع مال مل رہا ہے، یہ اسی پر خوش ہوگا، شکوہ نہیں کرے گا. وہ جو مل گیا اللہ کا شکر ہے، مجھ سے زیادہ بھوکے لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ غریب لوگ موجود ہیں، اللہ نے جو اس کو دے گا اسی پر راضی ہو جائے گا. یہ دوسرا فائدہ. اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے، تیسرا فائدہ یہ لکھا ہے، پہلے نمبر پر اللہ توبہ کی توفیق اس کو جلدی عطا فرما دیں گے. دوسرے نمبر پر جو مل گیا اسی پر راضی ہو جائے گا. بہرحال ایک تیسرا فائدہ بھی لکھا ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اللہ کرے آ جائے گا. تو نقصانات بھی علماء نے لکھے ہیں.
کہ اگر وہ موت کو کثرت سے یاد نہیں کرے گا، ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس کو عبادت میں سستی پیدا ہو جائے گی، عبادت میں سستی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جو اس کو اللہ دے گا اس پر راضی نہیں ہوگا، مزید حرص بڑھ جائے گا، موت کو یاد نہیں کرے گا تو یہ نقصان ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو اس کا دل جو ہے عبادت کی طرف نہیں لگے گا، اس کا دل عبادت کی طرف، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، وہ ٹال مٹول گناہ کرے گا، چلو توبہ کر لیں گے، چلو توبہ کر لیں گے۔ تو یہ نقصانات محققین نے لکھے ہیں، اور موت کو کثرت یاد کرنے کے فائدے بھی لکھے ہیں۔ تو یہ موت کے مواقع جو ہیں آپ کے میرے لیے سبق ہیں کہ ہم اپنے مرنے کے بعد والی حدیث پاک میں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو موت کے بعد مرنے والے زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو آپ کو مجھے یہ موت کا موقع سبق دیتا ہے ہم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی جوانی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے مال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم چند دن کے لیے، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، اس نے ہم کو، انسان کے دو پرچے ہیں، مرنے کے بعد دو پرچے ہوں گے، ایک پیپر قبر میں ہوگا، ایک پرچہ میدان آخرت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا پیپر بھی بتایا، سوالات بھی بتائے اور جواب بھی بتا دیے۔ حالانکہ دنیا کا اصول یہ ہے جب کسی سے امتحان لیا جاتا ہے جواب نہیں بتائے جاتے، نہ سوال بتائے جاتے ہیں اور نہ جواب بتائے جاتے ہیں۔ آپ کے میرے اوپر، پوری امت مسلمہ پر میرے نبی کا کتنا احسان ہے، قبر کے سوال بھی بتائے ہیں، قبر کے جواب بھی بتائے ہیں، ورنہ اصول یہ ہے کہ سوال بتائے نہیں جاتے، جواب نہیں بتائے جاتے۔ آپ کو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات پوچھے جانے والے بھی بتائے امت کو، اور جواب بھی بتا دیے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم یاد نہیں کریں گے، قبر میں سب سے پہلا جو پیپر آئے گا اس کا پہلا سوال یہ ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اس نے، علماء نے لکھا، کون بندہ جواب دے سکے گا، کون نہیں دے سکے گا؟ جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اچھے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو یہ اس کا جواب اس کے منہ سے ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتوں کو یہ جواب دے گا۔ علماء نے، مفسرین نے، امام اہل سنت نے اپنی تفسیر میں لکھا، جو کافر ہیں ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے منکر نکیر، جو مسلمان ایمان والوں کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے مبشر بشیر، خوشخبری لے کر آتے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے جو ایمان والے ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرشتوں کا نام بھی اچھا، ایمان والے یہاں سے اچھا عمل کر کے جائیں گے تو فرشتے اچھی شکل میں آئیں گے، یہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ گار ہوگا تو قبر میں جواب نہیں دے سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر کو اچھا کرے، اور تمام مسلمان جو ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہوگا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو یہ جواب دے گا، ربی اللہ۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا۔ دنیا کا اصول ہے نہ سوال بتایا جاتا ہے نہ جواب۔ آپ کے میرے نبی کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے۔ دوسرا سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ رسول اللہ، سب کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب وہ بندہ دے سکے گا جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ورنہ اس سوال کا جواب قبر میں نہیں آئے گا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے اسلام۔ یہ پہلا پرچہ، پہلا سوال، پہلا پیپر جو قبر میں ہر مسلمان سے ہونا ہے۔ ہمیں یہ سوال یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سوالوں کے جواب کب آئیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی خوشی کے مطابق اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی خواہش کے مطابق، اور قرآن پاک میں آتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی خواہش کے مطابق زندگی گزاری، اللہ فرمانا النفس فإن الجنت هی المأویٰ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جب یہ بندہ مرے گا، قبر میں ان سوالوں کا جواب صحیح دے دیا،
حدیث میں آتا تو باقی اعمال اس کے لیے آسان ہوں گے۔ جنت سے بستر لایا جائے گا، اس کی قبر میں بچھا دیا جائے گا، جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت سے اس کو ہوا آتی چلی رہے گی، تو یہ جنت قبر میں ایسا ہوگا راحت اور سکون کے اندر۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکا اور تو پھر جہنم سے 2 تخت لائے جائیں گے، اس کے نیچے بچھا دیے جائیں گے، جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی تپش اور آگ اس کو پہنچتی رہے گی۔ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے اور رسول اللہ کا دل دکھاتے رہے، رسول اللہ کی سنت سے اعراض کرتے رہے، تو پھر آپ کی میری قبر محض باتوں سے جنت نہیں بنے گی جب تک عمل نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ان تمام باتوں سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، ان موت کے موقعوں پر ہم اپنی زندگی کو اچھا کریں۔ اگر آپ نے موت سے عبرت حاصل کی ہے تو اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، میں کس راستے پہ جا رہا ہوں؟ اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اس کے رسول کو خوش کر رہا ہوں، یا میں شیطان کو خوش کر رہا ہوں؟ ایک دن آئے گا رشتہ دار، کہتے ہیں علماء نے لکھے کہ انسان کے 3 بھائی ہیں۔ کتنے؟ 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی اس کا مال ہے، ایک بھائی اس کے رشتہ دار ہیں، اور ایک بھائی اس کے نیک اعمال ہیں۔ تو کون سا بھائی آپ کے کام آئے گا؟ ہم مر جائیں گے، رشتہ داروں نے دفن کر دیا، مال والا بھائی چلا گیا، رشتہ دار جو بھائی تھے وہ چلے گئے، کون رہ گیا اپنے پاس؟ نیک اعمال، یہ بھائی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اگر نیک اعمال کی قدر کریں گے یہ تمہارے ساتھ تمہیں جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، گناہوں میں ملوث رہیں گے اور گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، نافرمانیوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ کے میرے ایمان کا بھی خطرہ ہے اور آخری وقت کلمے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں، اپنے زندگی کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے آپ کی میری آخرت اچھی ہو۔ اور یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں جو امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اور ہم نقل کرنے والے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ، کل میں نے مسئلہ بیان کیا قبرستان میں کہ میت کو ایسا لٹا کر اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، ایسے کرنا خلاف سنت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ میت کو ایسا لٹا دیا، صرف اس کے چہرے کو یوں موڑ دیا، اس کے چہرے کو موڑ دیا، یہ سینہ یہ آسمان کی طرف، اس طرح رکھنا یہ خلاف سنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا، کسی نے مجھے کہا کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ اگر میں کہوں کہ استنجے کے کتنے فرض ہیں تو آپ نے کبھی سنے؟ اور اگر میں کہوں نماز کے کتنے فرض ہیں آپ کو آتے ہیں کہ میں نے تو کبھی نہیں سنے، تو کسی کا سننا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ کتابوں کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہم علماء سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم پوچھا کب ہے کہ ہم کو معلوم ہو؟ تو اس کا سننا طریقہ یہ، قبر میں میت کو سیدھا نہیں لٹانا کہ اس کا سینہ اور پیٹ آسمان کی طرف ہو، یہ خلاف سنت ہے، بلکہ میت کو اس طرح لٹایا جائے۔ پہلی بات علماء نے لکھی کہ اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگاؤ تاکہ یہ اس طرف بھی نہ گرے، اس کا سینہ قبلہ کی طرف ہوگا، پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، تو رخ تو خود بخود ہو جائے گا۔ سنت یہی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس طرح لٹائیں، صرف چہرے کو اس طرح کر دیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ میں نے تمام حوالہ جات دکھانے کے لیے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسئلہ ہم نے، یہ خیر الفتاوی وفاق المدارس خیر الملتان سے، تمام مدارس کا جو مرکز ہے خیر المدارس، یہ وہاں سے فتاوی کی کتاب ہے، وہاں سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ آپ اس کتاب کا نام بھی بتاؤ، پھر اپنے کسی عالم سے جا کے بتاؤ، وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ بات غلط ہے۔ علم ایک سمندر ہے۔ یہ خیر الفتاوی وفاق المدارس تمام پاکستان کے مدارس کا مرکز، یہاں سے فتویٰ شائع ہوا، اور انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، آپ بعد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خیر الفتاوی جلد نمبر 3 کے اندر، کہ میت کو جو اس طرح لٹاتے ہیں یہ رواج ہے اور اس رواج کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صرف سیدھا لٹانا اور صرف رخ کو قبلہ کی طرف کر دینا یہ خلاف سنت ہے، انہوں نے اس کو رواج لکھا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ کتاب تقریباً ہر مدرسے کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، بہشتی زیور۔ اس کے صفحے پر بھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے لکھا ہے، یہاں پر نشانی لگی ہوئی ہے، قبلہ کو اس طرح میت کو لٹانا یہ سنت کے خلاف ہے، انہوں نے طریقہ لکھا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ وہ کتاب ہے جو بندہ عالم بنتا ہے پہلے درجے میں، نور الایضاح، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ، میں عربی کتاب نہیں لایا، اردو لایا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو،
انہوں نے بھی اس کے اندر لکھا ہے، اس کا سنت طریقہ صحیح طریقہ یہ ہے، ہاں میت کا اگر کوئی مجبوری ہے، اعضاء ہیں، ٹکڑے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے تفصیل۔ اگر ایسی بات ہے کہ اس کو اس طرح رکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر مجبوری ہے۔ جس طرح مجبوری میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سو کے پڑھ لو، اگر مجبوری ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ پہلے درجے میں ہر عالم جب عالم بنتا ہے پہلے درجے میں یہ کتاب پڑھتا ہے، اس کا نام ہے نور الاذا، عربی کے اندر ہے، میں اس کا شرح لایا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اور اس طرح یہ بہشتی گوہر بھی ہر گھر کے اندر، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی اس کے اندر لکھا ہے مسنون کا لفظ موجود ہے، جہاں پر نشانی لگے مسنون کہ سنت یہ ہے، سنت کا لفظ ہے یا نہیں، سنت کا لفظ ہے یا نہیں ہے کہ سنت یہ ہے۔ یہ ساری کتابیں میں اس لیے لایا ہوں تاکہ کل لوگ اعتراض کر رہے تھے ہم نے کسی عالم سے نہیں سنے، میرا مزاج ہے ذہن میں رکھنا، جو مسئلہ آپ میری طرف سے سنیں گے، میں اپنی رائے، دین کے اندر اپنی رائے نہیں چلتی، شریعت کے اندر اپنا نہیں، ہم بھی جو کتابوں میں پڑھا ہے، جو محققین ہم سے بڑے علماء ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس ہیں، اور کراچی کے مفتی تقی عثمانی صاحب اس ٹائم پورے پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کے یہ ان کی مدرسے سے شائع ہونے والی کتاب، جس کے اندر بھی پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب کے نیب شیخ العزیز مفتی عبدالسکری صاحب دامت برکاتہم زندہ ہیں، جو مفتی اعظم شفیع صاحب پاکستان کے خلیفہ مجاز ہیں، انہوں نے اس پر اتنا زور دیا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ ہم نے یہ طریقہ بتایا تو کہتے ہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی تمہارا نہ دیکھنا کوئی حجت اور دلیل تو نہیں، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب تک ہم نے غلط طریقے سے میت دفناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، آج صحیح طریقے سے دیکھا ہے۔ بہرحال سنت طریقہ یہ ہے کہ مرنے والا چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کو قبر میں دہنی کروٹ پر لٹانا چاہیے، صرف منہ قبلہ رخ کر دینا کافی نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان، جس کو پوری دنیا کو مفتی کے تسلیم کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے کر مسئلہ جب بھی بتاؤں اپنے پیٹ سے شریعت نہیں بتائی جاتی، جو کتابوں کے اندر پہلے علماء محققین نے لکھا ہے میں نے وہی مسئلہ بتایا ہے، تو لہٰذا آپ بھی، اور جب بھی آپ کسی کو یہ حوالہ دیں تو کتابوں کے نام یاد رکھ لیں، ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، تو میت کو سنت کے مطابق ہم لٹائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ بتایا، غمی کے اندر، خوشی کے اندر، مرنا جینا، قدم قدم پہ اللہ کے نبی کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ نہیں تو پھر جب ہم مسئلہ بیان کریں گے تو نیا مسئلہ لگتا ہے، نیا مسئلہ نہیں، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ کتابیں میں نے نہیں لکھی، پہلے سے لکھی چلتی آ رہی ہے۔ علم ایک سمندر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء کو مسائل معلوم نہیں ہیں، ہم سب ہمارے اپنے علماء ہیں، علم ایک سمندر ہے، بس کسی مسئلے کی توجہ نہیں جاتی تو اس میں یہ بات نہیں کسی کو پتہ نہیں، سب علماء کو پتہ ہوتا ہے، بس کبھی کسی نے پوچھا نہیں تو کسی نے بتایا نہیں، اور اگر آپ کسی سے پوچھیں تو ان کا حوالہ دے کر بتائیں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے۔ آپ ایک مرتبہ، ویسے وقت نہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر کل خوانی ہم سنتے ہیں، جیز نجیز جیز نجیز، یہ فضا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اور موقع پر یہ باتیں ضروری کرنا تھی، انشاءاللہ کسی موقع پر میں بتاؤں گا کل خوانی کا شرعی اور جائز طریقہ کیا ہے جو ہماری کتابوں میں اندر موجود ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر وضاحت کروں گا، آج وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تمام احباب الحمد شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر مرحوم کو اصالہ ثواب کریں گے، اس کے بعد دعا۔